السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید غلام مجتبیٰ صاحب۔ آپ کو تقریباً تدریس کے سلسلے عمل میں تقریباً 40 سے 50 سال ہو گئے ہیں۔ اس وقت آپ پنجاب کالج میں اردو کے سینئر پروفیسر ہیں اور آپ کو تقریباً 11 سال سے یہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے غالب۔ تو شاہ صاحب نے اپنا ایک مجموعہ شاعری کا عکس جنوں کے نام سے تحریر کیا۔ اس کے بعد آپ کے زیر فکر ایک مطالعہ رہا غالب اور سائنس۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کو ٹائم دینے کا۔ تو اسٹارٹ کریں گے جی۔ شاہ صاحب بتائیے کہ غالب اور جدید سائنس، اس میں جو آپ نے جو شاعری کا مضمون ہے اس کے اندر غالب نے کس طرح سے سائنس کو انوالو کیا ہے، تو چند ایک مثال سے واضح کریں۔ غالب نے سائنس کو انوالو نہیں کیا، اچھا بلکہ اس نے جو اشعار لکھے ہیں وہ بہت سے سائنسی حقائق کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج کل جدید سائنس ہے، جب ہم اس کے شعروں کو سمجھتے ہیں اور جدید سائنس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو وہ جدید سائنس کو کنوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، مطلب سائنس کی کون سی فزکس قریب قریب سائنس کی زیادہ تر فزکس ہوتی ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، ان کو سبھی مختلف طریقوں سے اس کی شاعری کا موضوع بنتی رہتی ہے، انٹینشنلی نہیں، یعنی جان بوجھ کے۔ اس کے زمانے میں تو سائنس اتنی ایڈوانس تھی ہی نہیں، لیکن یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ یعنی آپ دیکھیں کہ 1869 میں غالب کی وفات ہو گئی، تو تقریباً 150 سال سے زیادہ ہو چکا۔ اس کو گئے شاعری تقریباً 2.25 سے 200 سال پرانی ہے۔ یعنی اس کی جو شاعری تھی وہ سائنس کے نالج کو اخذ کرتے ہوئے اس نے بعد میں نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سائنس سائنس کا میں نہیں۔ یہ چیزیں ہیں یا نہیں، اچھا، اس کو یہ علم نہیں تھا۔ ابھی میں مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ اس کو اب جو جدید ترین سائنس ہے یہ تو پچھلے 50 سال کی پیداوار ہے۔ جدید ترین سائنس جس میں کمپیوٹر ہے، نیٹ ہے، کہ میں اپنے بچپن کے زمانے میں ٹی وی بھی نہیں تھا، میرے بچپن میں ٹی وی کوئی نہیں تھا، ریڈیو تھا، واحد ذریعہ جس پہ ہم خبریں سنا کرتے تھے اور گانے بھی سنا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ٹی وی آ گیا، نئی دنیا گلوبل ولیج کا تصور آج سے تقریباً 50 سال پہلے دیا گیا تھا۔ میں اس وقت یعنی جوانی میں آ رہا تھا، اس وقت یہ ایک گلوبل ولیج کا لفظ ہم نے نیا سنا تھا، نیا کہ بھائی دنیا کلوز ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب دنیا کلوز ہو رہی ہے، 50 سال کے اندر اندر اتنی کلوز ہو جائے گی یہ کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ اب تو آپ کو پتہ ہے چپ لگاتے ہیں اور جہاں چپ لگی ہو وہ ساری معلومات اس کی فسٹ وال سب ملتی جاتی ہے۔ تو یہ غالب جو ہے نا، اس کو یعنی ایک تو نبی ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، تو ایک نبی نہیں ہوتے لیکن کلام ان کا الہامی ہوتا ہے۔ حالانکہ غالب کوئی ایسا کوئی نیک آدمی بھی نہیں تھا، شراب پیتا تھا، زندہ آدمی تھا، لیکن فطرت کے ساتھ کیا اس کی جو سوچ ہے، اس کا خیال وہ بہت اونچا ہے۔ میں ابھی مثال دوں گا، اس کا اپنا شعر ہے اپنے بارے میں، فارسی کا ہے، میں ترجمہ کروں گا کہ ماہ ہمائے گرم پروازیں فیض از ماہ بھی جو، ماہ ہمائے گرم پروازیں فیض از ماہ بھی جو، سایہ ہم کیوں دودھ بالا نی رود دز بالے۔ اس شعر میں غالب کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بلندی پر اڑنے والا ہما ہوں، جو مجھ
हमसे मुस्तफीद होना चाहता है उसे बुलंदी पे आना होगा, क्योंकि हमारा तो साया भी ज़मीन पे नहीं है। तो वो अब बुलंदी- हाँ, वो बुलंदी क्या है वो सुने ज़रा। हुमा एक ख्याली परिंदा है, जिस तरह पारस एक ख्याली पत्थर है, ये लोहे से छुएगा और लोहा सोना होगा, वो ख्याली पत्थर। इसी तरह हुमा एक ख्याली परिंदा है, जिसके बारे में ये मारूफ है कि जिसके सर पर इसका साया पड़ जाए वो बादशाह बन अच्छा। जाए। यानी वो आम आदमी नहीं रहता, वो एक बुलंद मुकाम है। दुनिया में बुलंद तरीन मुकाम यही है कि कोई बादशाह बन जाए। इससे ज़्यादा क्या बन सकता है, रूहानी या फिज़िकल, यानी वाकई फिज़िकली किंग हो जाए या रूहानी तौर पे, रूहानी पेशवा के तौर पे आम लोगों से बुलंद हो जाए, सतह उसकी बुलंद हो जाए। तो कहता है जो माँ हुमाए गर्म परवाज़ी, हम बहुत बुलंदी पर ऊंचे, बहुत ऊंचाई पे उड़ने वाले हुमा हुमा है, इल्मी हुमा, इल्म के हुमा। और जो हमसे फ़ायदा उठाना चाहता है उसे इल्मी लिहाज से बुलंद होना पड़ेगा। ना कि सतही सतही इल्म जो है ना, उसके साथ वो यूँ समझो कि जैसे गधे को लेक्चर देना शुरू कर दिया, ये सोच कर कि ये हमारी बात समझ रहा है। उसका जो इंटेलेक्चुअल वो फहम है वो इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत बुलंद है। अब ये शेर उसका फारसी का जो है, ये उसका अपने बारे में है। मतलब ये कि मेरी जो बात है, एक और जगह भी कहता है ना, खुश हूँ कि मेरी बात समझनी मुहाल है। अच्छा, अगर लोगों ने समझ ली तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैं क्या लिबरल सा आदमी हूँ, और मैं वो बातें भी कर जाता हूँ जो लोग सुनना पसंद नहीं करते, फिल्मी लिहाज से या अमली लिहाज से या अकीदे के लिहाज से या अकीदत के लिहाज से। उसको ज़रा कोलैप्स करते हैं, उसके साथ टकराते हैं। अच्छा, हुमा यानी गालब ਨੂੰ समझ गालिब उसको समझने के लिए बुलंद होना पड़ेगा। बुलंद होना पड़ेगा, क्योंकि हुमा का साया जिस शख्स पे पड़ता है, जो रवायत है, वो बादशाह बन जाता है। लेकिन जाहिर है कि हुमा का साया ज़मीन पे पड़ता है तो किसी शख्स पे पड़ता है। गालिब कह रहा है कि हम ऐसे हुमा हैं जिनका साया ही ज़मीन पे नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप हमसे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, हमसे फैज़याब होना चाहते हैं, फैज़याब का लफ्ज़ माँ हुमाए गर्म परवाज़ें फैज़ अल माँ भी जो हमसे फैज़याब होना चाहता है, बुलंदी पे है। मैं इतना बुलंद हूँ कि साया भी साया हम चू दूध बाला मीर अबदस बाले में साढ़े परां दी तो साई ज़मीन पे नहीं पैंदे, ऊपर आना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। यानी अपनी इल्मी सतह को एक ख़ास हद से बढ़ाना पड़ेगा, सतह से ऊपर आना, सतह से ऊपर आना पड़ेगा। आगे ही इल्मी वो यही ये उसका ही है ना, आगे ही दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अंका है अपने आलम तकरीर। ओ उसको तंग करते थे, उसके हम असल कहते हैं बेमानी लिखता है। अच्छा, बिल्कुल तंग करते थे ये इब्राहिम ज़ौक़ और दूसरे तीसरे जो उसके अपने शागिर्द भी उनमें से कई थे। वो बस यही कि जी ये बेमानी लिखता है, मुश्किल लिखता है, समझ नहीं आती, पता नहीं क्या लिखता है। अच्छा, रवायत से अलग हाँ, बादशाह को भी जाके शिकायतें करते, बादशाह ज़फ़र को। लेकिन बादशाह ज़फ़र ने सुना तो गर्विदा हो गया, वो अपना उस्ताद बना लिया। तो उनकी जो चुदराहट थी वो काम हो गई। बड़ा वो कोशिश करते थे, लेकिन गालिब उनके कब्ज़े में नहीं आया ज़िंदगी में भी। और जैसे वो कहा था ना उसने, तो मर के जौहर आपके जौहर खुले, जीते जी तो कुछ न दिखलाया मगर मर के जौहर आपके जौहर खुले। मौलाना मोहम्मद अली जौहर में उनका शेर है। तो गालिब के साथ भी यही हुआ, ज़िंदगी में लोग उसे मुश्किल पसंदी
اور کم فہمی کے تانے دیتے رہے، لیکن جب اس پہ تحقیق شروع ہوئی علمی سطح پہ، آج جدید سائنس میں وہ جدید سائنس کو بھی اس نے گھیرا ہوا ہے، وہ نظر آتا ہے شیر سے جدید اس زمانے میں، اس کے زمانے میں دوربین ایجاد تو ہو گئی تھی، لیکن اتنی طاقتور دوربین کوئی نہیں تھی کہ آسمان وہ کھنگالا جا سکتا. یہ بہت بات ہے. یہ تو ایڈون ہبل نے ہبل دوربین بنائی تھی، وہ اس نے خلا میں جا کے، خلا میں اسٹیشن ہے نا جو سائنسدانوں کا میر، اچھا وہاں وہ نصب کی تھی. کچھ عرصہ خراب رہی، پھر انہوں نے وہیں خلا میں اسے ٹھیک کیا. پھر جب اس کو اوپر آسمان کی طرف اور اس نے وہ ڈیٹا لانا شروع کیا تو سائنسدان خود ہی دانتوں میں انگلیاں داب کے بیٹھے. یہ کیا، ہم تو آسمان کو کچھ اور سمجھتے تھے، یہ تو بالکل ہی کچھ اور نکل آیا. یہ تو بالکل بدل گیا سارا منظر. یعنی لوگوں کا خیال تھا کہ ثریا ایک 7 ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے. ثریا، اسے اوجے ثریا بھی کہتے ہیں. وہ پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو 7 ستارے جھلملا رہے ہیں، جو آدھی رات کو ساتھ پہ نظر آتے ہیں، یہ آسمان کا سب سے اونچا مقام ہے. لیکن جب دوربین ایجاد ہوئی، اسے میر اسٹیشن سے خلا میں ایک طرف جب پروجیکٹ کیا گیا، فوکس کیا گیا ایک نقطے پہ، یعنی فوکس کرنے کے لیے ایک نقطے کے 1 کروڑ سے زیادہ پوائنٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک نقطہ وہ اوپر جاتے جاتے وہ پھیلتا چلا جاتا. تو ایک ہی ڈائریکشن میں اس نے 2500 کہکشائیں دکھا دی. ایک ڈائریکشن میں، ایک ڈائریکشن میں ہبل دوربین نے 2500 کہکشائیں جھرمٹ سے کہکشائیں، نہ کہ صرف کہکشاں کا یہ ہے کہ کہکشاں کے مرکز میں ایک چھوٹا سا بلیک ہول ہوتا ہے، اور اس کے گرد ستارے جو ہیں وہ انتہائی سرعت کے ساتھ، قریب جو ہوتے ہیں ان کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، اور جو دور ہوتے ہیں وہ ذرا کم رفتار ہوتی ہے. رفتار کا اندازہ اس طرح کر لیں کہ ہمارا سورج، ہماری جو کہکشاں ہے اس کے ایک کنارے پہ واقع ہے، مرکزی ایریے میں نہیں ہے. مرکز جو ہے یہ تقریباً 26,000 لائٹ ایئر کے فاصلے پہ ہے. لائٹ ایئر یعنی ایک سال میں روشنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے جتنا سفر طے کرے گی وہ 1 لائٹ ایئر بنے گی. 26,000 لائٹ ایئر صرف مرکز تک پہنچتے پہنچتے لگتے ہیں. 1,20,000 کا گھیرا ہے ہماری کہکشاں. 1,20,000 سال لگیں گے اگر روشنی پہ بیٹھ کے سفر کریں. ہماری یہ جو ہماری چھوٹی سی جو کہکشاں ملکی وے، اس کا ملکی وے کا ایک نجم جو ہے وہ، اور اس میں اربوں ستارے ہیں، یعنی ابھی تک گن کوئی نہیں سکا. ایک اندازہ ہے کہ 3 ارب سے زیادہ ستارے ہیں. کچھ کا اندازہ 1 ارب کا ہے، کچھ اس سے بھی زیادہ، کچھ 50 ارب بھی کہہ دیں، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں کتنے ہیں، لیکن ہیں اربوں میں. اتنا پتہ کہ جھنڈ نظر آتے ہیں، ستاروں کے گچھے نظر، جس طرح انگور کے نہیں گچھے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ستاروں کے گچھے نظر آتے ہیں دوربینوں سے. اور ان کے عقب میں پھر ستارے، پھر ستارے، پھر ستارے. وہ اللہ حاضل کے آس وہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو کتنا ہبل نے یہ 2.5 لاکھ کہکشائیں اس نے ایک ڈائریکشن میں دکھا دی. 2,500 کہکشائیں، 2,500، 2,500. اور ہر کہکشاں جو ہے یہ ہماری چھوٹی سی کہکشاں، اسے بڑی بڑی کہکشاں ہیں. جب یہ 400 سے 600 کہکشاں ایک ہی مقام پہ قریب قریب ہوتی ہیں نا، تو اس کو کلسٹر کہتے ہیں. یہ ٹیکنیکل الفاظ ہیں جو فلکیات کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ کلسٹر ہے، گچھا ہے کہکشاؤں کا. 400 سے 600 کہکشاں جو ایک ہی بلاک میں ہیں. سمجھے ایک یہ بلاک ہے، ایک یہ بلاک، ایک یہ بلاک کو ملا کے ایوری بلاک از اے کلسٹر آف گلیکسیز. اور ہر گلیکسی میں کم سے کم 3 ارب ستارے. 3 ارب
اور ہر گلیکسی کے درمیان کم سے کم 10 لاکھ لائٹ ایئر کا فاصلہ. کہاں پھیلی ہوئی ہے یہ کائنات؟ اور یہ صرف ایک ڈائریکشن تھی. تو جب وہ ڈائریکشنیں بدل بدل کے انہوں نے دیکھا تو ہر طرف یہی کچھ تھا. جبکہ اس سے پہلے تصور کیا جاتا تھا کہ یہ ایک ملکی وے ہے بس. تو غالب نے اس پہ غالب کا شعر ہے یہ دوربین سے پہلے کا ہے. یہ ظاہر ہے یہ 250 سال پرانا ہے. اچھا. یہ ساری تحقیقات جو ہو چکی ہے اس سے پہلے کا ہے. جو ناسا نے کی ہے اور دیگر فلکیاتی ادارے جو دنیا میں ہیں، ناسا سب سے زیادہ ایکٹیو ہے. اور پھر جو میر ہیڈ اسٹیشن، لوگوں کو تو عموماً پتہ نہیں ہے ان باتوں کا، یہ خلا میں ایک تحقیقاتی اسٹیشن قائم کیا گیا ہے جو زمین سے اتنے فاصلے پہ ہے کہ وہ فاصلہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے. یعنی ساری دنیا کے جو اس علم سے واقفیت رکھتے ہیں ان کو تحقیق کے لیے میر اسٹیشن پہ دعوت دی جاتی. تو غالب نے اس وقت 250 سال پہلے کہا تھا اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے. ذرا سوچنے والی یہ شعر مشکل ہے، ذرا میں اس کو سمجھاؤں گا. کہتا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب. ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب. یعنی اسے جس بات کی سمجھ نہیں آ رہی نا، اور وہ سمجھتا ہے کہ کوئی انسان بھی اس کو سمجھا نہیں سکے گا، انفینٹی کی جانب کا وہ اللہ کی طرف اس کو رخ کرتا ہے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب. اپنے رب سے مخاطب ہو گیا، اللہ سے پوچھ رہا ہے. اسے پتہ ہے بندے جواب نہیں دے سکتے، بندے ادھر نہیں کلام کر سکتے. واہ واہ واہ. ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب. ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. میں کھول کے بول رہا ہوں، یہ سمجھ میں آسانی سے نہیں آتا. پہلے اس کے لفظوں کی جو پیچیدگی ہے اس کو کم کرتے ہیں. پہلے مصرے میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. تمنا کو کنوے کرنا ہے تو بات سمجھ میں آئے. پہلے مصرے کی تمنا ویسے تو خواہش کو کہتے ہیں. جو دل میں خواہش پلتی ہے اسے تمنا کہتے ہیں. لیکن یہ تمنا کسی انسان کی نہیں ہے. انسان کی تمنا بھی ایسی ہوتی ہے کہ اگر یہ سب کچھ سارا کائنات اسے دے دی جائے نا تو وہ پھر بھی قناعت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اور چاہیے، ڈو مور. اور ڈو مور کے نعرے لگانے شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. غالب ہی کا شعر ہے کہ دونوں جہان دے کے وہ، یعنی اللہ، دونوں جہان دے کے وہ سمجھا یہ خوش رہے. میں نے 2 جہان ان کو دے دیا، اب تو خوش ہو. یہاں آ پڑی یہ شرم کہ تکرار کیا کریں. کہتا مجھے یہ اب شرم آ گئی، اتنا اللہ نے دے دیا، اب اور کیا مانگوں. دل چاہتا ہے مانگنے، لیکن اللہ نے اتنا عطا کر دیا ہے کہ اب شرم آتی ہے مانگتے ہوئے. یعنی بھرا نہیں، دل نہیں بھرا، انسانی خواہش، شرم آ گئی. لیکن تمنا جو ہے، تمنا یہ بندے کی تمنا ہے. تو جو بندے کی اتنی تمنا ہے تو اللہ کی تمنا کا کیا حال ہوگا. بات جو سمجھنے کی ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کی تمنا کا کیا حال ہوگا. اس کی تمنا تو ہے ہی خلق کرنے کی تمنا. وہ تو بنانا چاہتا ہے. یہ زمین یہ کیا اکشیں، یہ کیا ہے، یہ انسان اس کا شاہکار ہے. وہ خود قرآن پاک میں اس کو کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. یہ اللہ خود اپنے شاہکار کی تعریف کر رہا ہے بہترین صورت میں. یعنی باقی چیزیں اس سے کم تر سب کچھ رشتوں سے. تو اس اللہ کی تمنا کہاں کس مقام پہ ہوئی ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم. اب یہاں جب ہم یہ سمجھ جائیں گے نا کہ تمنا کس کی ہے اور کتنی وسیع ہو سکتی ہے، اس کے بعد دوسرے قدم کو سمجھیں. یعنی ایک قدم تو یہ
पूरी कायनात जितनी उस ज़माने में नज़र आती थी, उसको दश्ते इम्कान कह रहे हो। उसे वो दश्ते इम्कान कह रहा है। उसका ख्याल है कि ये कायनात जो हम देखते हैं आँखों से, आसमान में सितारे हैं, उस वक्त यही था, चाँद, सूरज, सितारे और या कोई और मुख्तलिफ चीज़ें छोटी मोटी जो दमदार सितारे वगैरह नज़र आते थे। तो ये उसी को एक नक्श कदम कह रहा है अल्लाह का, अल्लाह की तमन्ना का। ये तमन्ना किस चीज़ की है? खल्क करने की तमन्ना, क्रिएशन कि या अल्लाह तेरी खल्क करने की जो तमन्ना है उसका एक नक्शे कदम, नक्शे कदम, फुट स्टेप, ये तो ये कायनात है। तो तू एक कदम उठा के रुक तो नहीं गया। तो हमें बता दे कि जो एक के बाद तूने दूसरा कदम उठाया है वो क्या है? तमन्ना का कदम, यानी तख्लीक का कदम, जो हमें हमारी आंखें जितना देख सकती हैं वो सारा एक नक्शे कदम है तेरी तमन्ना का, जो खल्क की तमन्ना है, तख्लीक करने की तमन्ना। हाँ, ओके ओके ओके, क्रिएशन से भी आगे। हाँ जी, हाँ, जो खल्क करने की तेरी तमन्ना ख़त्म तो नहीं होती। ये तो नहीं कि ये जहान बना के तू फारग हो गया, बस छुट्टी। बता हमें, मुझ जैसे बंदों को जो तजस्सुस वाले हैं, ठीक है, कि वो दूसरा कदम कहाँ है। और डेफिनेटली दूसरे के बाद तीसरा भी उठा होगा, तेरी तमन्ना तो रुक ही नहीं सकती। कुरान पाक में अल्लाह खुद कहता है कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, अब यही आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्ल यौमिन, सारे के सारे दिन, यानी हर दिन, हुवा फी शान, अल्लाह एक नई तख्लीकी शान के साथ अपने काम को जारी रखता है, अपने काम में मसरूफ़ होता है। ये खुद अल्लाह कह रहा है कि मैं वेला नहीं, मैं फारग नहीं बैठा हुआ। कहीं ख्याल करो कि ये ज़मीन आसमान बना दिया, तुम्हें बना दिया, खत्म, दोज़ख जन्नत बना दिया और बस तमाम हो गया काम ना। अब क्रिएशन जारी है। ये अगर हम इसको जोड़ें गालिब के शेर के साथ तो तमन्ना की समझ ज़्यादा आएगी। वाह वाह, कि वाह, वो रब, वो खालिक, वो मालिक, वो अल्लाह, ठीक है, जिस जैसा और कोई नहीं, कुफुवन अहद है। अल्लाह की जो अगर तारफ कुरान पाक में सूरह इखलास, तो कुल हुवल्लाहु अहद, ऐलान करो कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह देने वाला। दूसरी सिफत लम यलिद व लम यूलद, न किसी का बाप है न किसी का बेटा, यानी उसके वजूद से भी कोई नहीं पैदा हुआ और वो खुद किसी के वजूद से भी पैदा नहीं हुआ। ये उसकी शान है, ये तारुफ है उसका। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और वो ऐसा है कि उस जैसा और कोई है नहीं, उसकी मिसाल कोई नहीं। गालिब यहाँ भी पीछे नहीं रहा। तौहीद भी इसमें, तौहीद और उसकी यकताई, एक होना और उस जैसा और कोई ना होना, वो भी गालिब ने कन्वे किया एक शेर में। और कहता है आईना क्यों ना दूं कि तमाशा कहें जिसे, आईना क्यों ना दूं कि तमाशा मतलब कहें। तुम मेरे सामने हो और तुम्हारी मिसाल पेश करनी है, तो मैं क्यों ना तुम्हें आईना दिखा दूं। अच्छा, आईना क्यों ना दूं कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझ सा कहें जिसे। वाह 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 वाह, ये कुफुवन अहद आहद की की, ये शेर तफसीर है। वाह वाह। अब मैं क्या करूँ, उसे कौन देख सकता, ये गाना है वो यकता। हाँ, जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो तो चार, कहें दुई यानी दो होना, डुअलिटी। हाँ, दो होना, ठीक है। दो तब होते हैं जब एक नुक्ते को फैलाकर दो नुक्तों में तकसीम कर दे, वो स्पेस भी बन जाती है, फासला भी बन जाता है। एक नुक्ता है तो जाहिर है कोई फैलाव नहीं, कॉन्सनट्रेटेड है, उसको फैलाएंगे। तो जब दो नुक्ते बनेंगे तो दो नुक्तों का मतलब ही ये है कि दरमियान में फासला है और चीज़ें दो हो गई, वल्ला दो नहीं, ठीक है। कि ऐलान करो कि अल्लाह किसी के वजूद से पैदा नहीं हुआ, ना अपने वजूद से उसने किसी को पैदा किया। ये तख्लीक बाहर की है,
اس نے مواد تخلیق کیا، پھر اس مواد میں سے چیزیں بنائی. اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں. یہ کائنات پہلے دھواں دھواں تھی، پھر ہم نے زمین کو اور آسمانوں کو حکم دیا کہ وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو. اور انہوں نے کہا ہم وجود میں آ گئے فرما برداروں کی طرح. یعنی ابھی چیز وجود میں نہیں آئی، زمین نہیں بنی ہوئی، آسمان نہیں بنا ہوا، اس کا خام مواد ہے، مواد ہے، کانٹینٹ ہے سارا. اور وہ دخان کی صورت میں ہے، دھوئیں کی صورت میں، پلازما کی صورت میں، یا اس سے بھی لطیف. لطیف حالت میں ہے. ابھی اس کا کوئی نہ آسمانوں کا کوئی ذکر ہے نہ، وہ سب ایک دھوئیں کی صورت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ وجود میں آؤ بھائی، زمین بنے اس میں سے، بن جا زمین، آسمان بن جا. حکم. کن، یہ کن کا حکم ہے، اور ہم نے حکم دیا. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وجود میں آ جاؤ. پلازما یا دھواں اب یہ جو دھواں ہے نا، مٹیریل میں. وہ مٹیریل ہے، وہ جواب دے رہا ہے. اور انہوں نے کہا ہم وجود میں آ گئے فرما برداروں کی طرح. ابھی کریٹ نہیں ہوئے، ابھی خام حالت میں ہیں، اور جواب دے رہے ہیں اپنے رب کہ ہماری یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم وجود میں نہ آئیں. جیسا تو نے اپنے سوچا ہے کہ ہم اس طرح کے ہونے چاہیے، ہم اس طرح کے ہوں گے، ہم وجود میں آئیں گے فرما برداروں کی. تیرے حکم سے سرتابی نہیں کی جا سکتی. یعنی قرآن پاک کی آیت میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ اور انہوں نے کہا. اب وہ رب ہے نا، کوئی چیز کیسے کہتی ہے وہ سن لیتا ہے، ہمیں کیا پتا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر قادر ہے، چاہے وہ لطیف ہے، کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو. اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں. اس کے لیے لطافت بھی ایک فقرہ میں اپنا، میرا فقرہ ہے، یہ انگریزی میں ہے، ماشاء اللہ. وہ میں نے اللہ کے بارے میں کہ گاڈ از ون ہو کین کریٹس ایوری تھنگ فرام نتھنگ. یعنی اللہ وہ ہے جو ہر چیز پیدا کر سکتا ہے جب کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، نتھنگنیس ہو. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کسی بھی چیز کو کہ وہ عدم کوئی سے بھی وجود چیز میں جو لاتا ہے. سوچے وہ پیدا کر سکتا ہے. جس کو وہ سوچ لیتا ہے اس کو پیدا کر لیتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے. اور اللہ اس کا اعلان بھی قرآن پاک میں کرتا ہے کہ شک نہ پڑ جائے تمہیں کہ اللہ، کیونکہ پہلے جو ہوتے تھے نا، کوئی پانی لاتا تھا، کوئی اندھیریاں لاتا تھا، کوئی رزق دیتا تھا، کوئی کچھ کرتا، حالانکہ وہ کون ہے کچھ کرنے والے، لیکن لوگوں کے تصورات. اللہ نے کہا میرا تصور اس کے ہٹ کے کرنا، میں سب کچھ کر لیتا ہوں اور میں ہی خالق ہوں سب کا. یہ جو ہیں یہ سمبل ہیں شرک کے، یہ شرک کے سمبل ہیں. ان کو خس و خاشاک کی طرح جلا ڈالو، پھر میرا تصور جو ہے وہ بہتر ہوگا تمہارے. تمنا، تو تمنا کا ایک نقش ہے یہ ساری جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، یہ ایک نقش ہے. یا اللہ تیری تمنا رک نہیں سکتی، تخلیق کی تمنا. اور تو یہ ریکویسٹ ہے ہماری کہ ہمیں بتا دے کہ اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ تو نے اٹھایا وہ پہلے سے یقیناً بہتر ہوگا. وہ کہاں ہے، کہاں تمنا کا دوسرا قدم یار ہے. ہم نے دشت امکان کو، دشت امکان کہ ہمارے امکان میں آنے والی جتنی بھی کائنات ہے وہ تیری تمنا کا ایک نقش قدم ہے پہلا. دوسرا کہاں، تیسرا کہاں، دوسرے کے بعد تیسرا ہی پوچھنا ہے نا. ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، اور یہ انفینٹ ہے. نہ اعداد ختم ہوں گے، نہ قدرت ختم ہوگی، نہ کائنات ختم ہوگی، نہ تخلیق کا سلسلہ ختم ہوگا. اس کی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کل یوم ہوا فی شان. یہ اللہ کی عجیب و غریب شان ہے کہ وہ ہر روز اپنے کام میں، نئے کام میں، نئی شان کے ساتھ مصروف ہوتا ہے. اور یہ اس کا آپ اس طرح سے لنک کر رہے ہیں سائنس کے ساتھ
کہ غالب نے اس وقت میں ہی کہہ دیا کہ اس سے آگے بھی ہے، اس سے آگے بھی ہے۔ ایک قدم سے آگے جو آپ لمیٹڈ اسے سوچ رہے ہیں اور ہبل کا جو میں ذکر کر رہا تھا اس نے 2500 ایک لائن میں دکھائی، دکھا دیں۔ اور جب ڈائریکشنیں تبدیل ہونا شروع ہوئی، ڈائریکشنوں کی تعداد ہم گن نہیں سکتے، وہ انفینٹ ہے، وہ بھی انفینٹ ہے، وہ بھی انفینٹ ہے، کیونکہ ایک ڈائریکشن سے کروڑوں ڈائریکشن بنتی ہیں، اور چاروں طرف زمین کی چاروں طرف گنے، زمین کے ہر ذرے کو ایک پوائنٹ بنا لو، تو انفینٹ، سب کچھ انفینٹ، کائنات انفینٹ، اللہ کی قدرت انفینٹ، اللہ کی زندگی انفینٹ، سب کچھ انفینٹ، لیکن ہمارے بارے میں ہمارے انفینٹ اور فینٹ کے چکر میں نا، اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا، اقبال اللہ سے مخاطب ہو کے وہ بھی کہتا ہے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یعنی قیامت کے بعد جو جنت کی دنیا ہے، دوزخ کی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی، یہاں موت کا سامنا ہر صورت میں کرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کل من الیہا فان، دو آیات ہیں، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا اور ہر چیز فنا ہوگی، کل من الیہا فان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کون کون سی نعمت کو ٹھکراؤ گے، آؤ تمہیں بتاؤں، گنو، جہاں مرنے کی پابندی وہاں جی، تو آزاد بندے جو ہیں وہ کدھر جائیں؟ وہ کدھر جائیں؟